بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایک بار پھر آصف زرداری نے پی ٹی آئی اور پرویز الہی کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا. چوری شجاعت نے آج صبح ایک ایسا خط ایشو کیا جس کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی کے نمائندے کو یا اس کے کینڈیڈیٹ کو ہم ووٹ نہیں کریں گے. ہمارے 10 ارکان جو سے ہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے. جب یہ خبر پہنچی تو جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا 4 گھنٹے ویسے لیٹ ہو گیا, پھر اس کے بعد 2.5 گھنٹے اور لیٹ لگے, اور یہ بات رہی کہ یہ شاید جعلی خط ہے. اور پھر اس کے بعد معینہ صلاحی چوئی شجاعت کے پاس گئے. چوئی شجاعت نے ان کی بات کو نہیں مانا اور ان کو کہا کہ یہ آپ آؤٹ ہو جاؤ اور آپ کی ہم مدد نہیں کر سکتے. وہ خط جو سا تھا ڈپٹی اسپیکر کے پاس پہنچ گیا, دوست محمد مزاری کے پاس, اور انہوں نے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا. اگر دیکھا جائے تو قانونی طور پہ چودھری شجاعت کے پاس یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ اس قسم کا خط لکھتے, کیونکہ پارلیمانی لیڈر جو تھے چودھری پرویز الہی تھے, کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں وہی ان کی نمائندگی کرتے. ہاں, سربراہ وہ ضرور ہیں اس پارٹی کے, لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ جب سپریم کورٹ میں یہ بات جائے گی کہ جو رکن ہیں تمام کے تمام جو سے ہیں وہ سربراہ کے خلاف ہیں, تو سربراہ کی حیثیت بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ کو چاہیے یہ تھا, کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ ایک ریزولوشن جاری کرتے اور اپنے سربراہ کو ہی نااہل قرار دیتے تھے. چودھری ہوا یہ کہ فائنل میں جو ووٹ پڑے 186 جو سے ٹوٹل کیو لیگ کے ووٹ سمیت جو سے تھے, 176 ووٹ پڑے ان کے پی ٹی آئی کے, اور 10 ووٹ پڑے کاف لیگ کے, اور ان کے پڑے 179 ووٹ. اور اس طریقے سے تو پی ٹی آئی جیتتی تھی یہ الیکشن, لیکن ان کے 10 کے 10 ووٹ جو تھے وہ ریجیکٹ ہو گئے, کیونکہ ان کے سربراہ کے حکم کے خلاف ہوئے. ہوگا یہ کہ اب دوبارہ سے یہ جو 10 سیٹیں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ سیٹیں ہیں جن کے علاوہ اس کے اوپر الیکشن ہوگا, دوبارہ سے ضمنی انتخاب ہوگا. پھر وہی کہانی جو سی دہرائی جائے گی کہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کا آ جائے گا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے, یہ کوئی 10 سیٹوں کی بات نہیں تھی. پاکستان کی معاشی حالت بگڑتی چلی جا رہی ہے اور اب مزید بگڑے گی. پی ٹی آئی اپنے احتجاج کا اعلان کر چکی ہے, اب یہ پرامن احتجاج ہے, پھر اس کے بعد وہ دوسرے دھرنے کی طرف جائیں گے جس کا سب کو ڈر ہے. آج ہی جب یہ الیکشن مکمل ہوا, حمزہ شہباز جو سے ہیں وہ پارلیمانی لیڈر قرار پائے, اور یعنی کہ وزیر اعلیٰ بنے, تو $10 اور مہنگا ہو گیا. $10 کا مطلب ہے کہ پاکستان کے قرضوں میں 4,000 ارب روپے کا مزید اضافہ ہو گیا, اور یہ اضافہ روز جاتا رہے گا, کیونکہ حکومتی کاروبار, یا تو کہتے ہیں نا کہ حکومتی کاروبار چل جائے گا حمزہ شہباز کے آنے سے. نہ حمزہ شہباز میں وہ اہلیت ہے, نہ وہ قابلیت ہے. وہ ایک کھلنڈرا سا لڑکا ہے جس کو صرف شوق ہے وزیر اعلیٰ بننے کا, کیونکہ اس کا باپ بھی وزیر اعلیٰ تھا, اور باپ کو شوق تھا کہ وہ وزیر اعظم بنے, وہ بھی بن گیا. جو وزیر اعظم ہو کے وہ حال پاکستان کا کر رہا ہے, اس سے بدتر حال پنجاب کا حمزہ شہباز نے کیا ہے اور کرنا ہے مزید. میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے پہلے جو عثمان گلزار تھا بہت ہی قابل تھا اور اس نے بڑا کر دیا, اس نے بھی بیڑا غرق کیا. بیڑا غرق ایک کے بعد ایک ہو رہا ہے, لیکن اب جو بیڑا غرق ہو رہا ہے مزید بیڑا غرق ہوگا. اور اب آنے والا وقت جو ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کی طرف ضرور لے کے جائے گا, کیونکہ حالات بگڑ جائیں گے. اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے نہ تو شجاعت کو نقصان ہے, چودھری شجاعت کو نقصان ہے جس نے ایک بہت ہی بے ہنگم فیصلہ کیا, اور نہ زرداری کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ اس کو کیا فرق پڑتا ہے, اس کا پیسہ باہر ہے, وہ ایک کھلار ہے, ایک وہ کھلاڑی ہے, پتلی کا تماشا ہوتا ہے, اس طرح سے لوگوں کو وہ کھلا رہا ہے. نون لیگ کا بیڑا غرق کیا تھا اس نے, مزید جو ہے اس نے کاف لیگ کا بھی بیڑا غرق کر دیا. کاف لیگ کے اندر جو 10 سیٹیں تھیں سمجھ لیں کہ وہ بھی اب گئی ان کے ہاتھ سے. جب بھی ری الیکشن ہوں گے یہ کاف لیگ کو سیٹیں نہیں ملیں گی, اور یہ سیٹیں جو سی ہیں اگر یہ کاف لیگ کے لوگوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ دیا تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے
یہ پی ٹی آئی کے رکن بنیں گے. اب کاف لیگ کے ٹکٹ نہیں ملیں گے اور نہ ہی کوئی سیٹیں تو ویسے ہی آج ختم ہو گئی 10 کی 10. پارلیمانی جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھیں آج کاف لیگ کی ختم ہو گئی ہیں, کیونکہ انہوں نے ووٹ, اگر دیکھا جائے کہ سربراہ کے کہنے کے باوجود پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تو وہ سیٹیں ویسے ہی ڈی سیٹ ہو گئے سارے کے سارے. یہ شجاعت نے اپنے ہی خاندان میں کہ تابوت پہ ایک کیل ٹھوک دی ہے, اور ایسی کیل ٹھوکی ہے جس طریقے سے اس خاندان نے ملک کو لوٹا. اگر ظہور اللہ کی بات کریں, چودھری فضل اللہ کی, ظہور اللہ سوری, ظہور اللہ کی بات کریں, جس طرح اس نے پیسہ اکٹھا کیا ایک حوالدار کے پولیس کے ہوتے ہوئے, پھر زمینوں پہ قبضے کیا, اور پھر اس طرح سے سیاست میں آیا, اور پھر قتل و غارت بچاتے پیسہ بنا لیا. ان کے بچوں کے اندر پیسہ وہ گیا, اور آج بچے جو ان سے ہیں ان کے پیسے کے اوپر لڑ رہے ہیں, اور ان کے خاندان میں کشمکش شروع ہو چکی ہے, اور اتنی زیادہ کشمکش شروع ہو گئی ہے کہ اب یہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہوں گے. چودھری شجاعت کو میں سمجھتا تھا کہ شاید وہ فیملی کے لیے اچھا فیصلہ کر لے کہ جی باقی اختلافات سب جگہ ہیں, لیکن پرویز الہی کیونکہ الیکشن لڑ رہا ہے تو ہم اس کی سپورٹ کریں گے, بھلے وہ کہیں سے بھی کھڑا ہو. لیکن پرویز الہی کی مخالفت کر کے شجاعت حسین نے ایک دشمنی کا آغاز کر دیا ہے, اور پرویز الہی کا خاندان اور شجاعت کا خاندان ایک آپس میں ایک دشمنی اور نفرت کی بنیاد ایسی رکھی ہے کہ نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی. شجاعت بھی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہے, اور پرویز الہی بھی جو ان سے ہے کوئی اتنا کہ صحت مند نہیں ہے, 70 پلس ہے, وہ پتہ نہیں اللہ اسے کتنی عمر دیتا ہے. شیطان ٹائپ آدمی ہے یہ سب لوگ. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک اچھا ہے ایک برا, یہ سب ایک جیسے ہی ہیں سارے. انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. آج وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملا ہے تو وہ کوئی نیک نہیں ہو گئے سارے. پی ٹی آئی میں تو زیادہ تر شیطان ہی لوگ موجود ہیں, اور جنہوں نے چور بازاری کی. اور شجاعت اور پرویز الہی نے جتنی نیشنل کوآپریٹو میں کی تھی, پاکستان کو ٹکا کے لوٹا تھا, تو پیسہ وہیں سے بنایا تھا. پر خدا کی لاٹھی بے آواز ہے, کسی نہ کسی طریقے سے ذلت ملتی ہے, بھلے کس طرح سے ملے. میں یہ نہیں کہتا کہ حمزہ اور اس کا باپ بہت نیک ہیں, وہ بھی لٹیرے ہیں, وہ بھی ذلیل ہوں گے. ذلت رسوائی سب کو باری باری ملتی رہے گی, اور جس طرح یہ آگے چلیں گے. اب ان کی کیونکہ یہ چھوٹے پیادے تھے, چھوٹی سیٹیں تھیں, ان کو ذلت مل رہی تھی. میرا دل کہتا تھا کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا, اور کوئی نہ کوئی ہاتھ اس کے ساتھ ہو جانا ہے. آج جو ہاتھ ہوا ہے وہ بہت مختلف ہے. اگلا الیکشن جب ہوگا تو پرویز الہی جو سے ہے وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا. یہ بھی ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں, کیونکہ ابھی سے پرویز الہی کے لیے پی ٹی آئی کے اندر ایک نفرت ہے. انہوں نے کہا یہ ہماری پارٹی کو ہائی جیک کر رہا تھا. نیکسٹ ٹائم جب آئے گا پرویز الہی تو اس کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا پڑے گا. وہ کاف لیگ کے ٹکٹ پہ نہیں آئے گا, وہ پی ٹی آئی کے نمائندے کے طور پہ آئے گا اور الیکشن لڑے گا. جیت گیا. پہلے بھی پی ٹی آئی کی سپورٹ سے یہ لوگ انہوں نے سیٹیں لی تھیں اور یہ جیتے تھے. تو اب جو صورتحال بن رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ جو پرویز الہی گروپ ہے وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں اس وقت. کو سپریم کورٹ کے پاس ابھی ٹائم ہے, تقریباً 1 گھنٹے کا ٹائم ہے. 1 گھنٹے میں وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں, اس کو ان کو اسٹے ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اگر ان کو اسٹے مل گیا تو سمجھ لو کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے بارے نیارے ہو جائیں گے. اگر نہ ملا, لمبا ہو گیا, تو یہ پھر کہانی آگے چلی جائے گی. اور اب یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف ملتا ہے کہ ہائی کورٹ سے ملتا ہے, کیونکہ دونوں جو ان سے ہیں نا ان کے مزاجوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرف جائیں گے. جو بھی بڑی سرکار کے فیصلے ہوتے ہیں, جو لوگ ان کو چلاتے ہیں اس کے مطابق یہ فیصلے ہوتے ہیں. اور تھوڑا بہت کبھی وہ سپریم کورٹ خوش کر دیتی ہے, لیکن وہاں تک خوش کرتی ہے جہاں تک ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. اب سپریم کورٹ اگر سپریم کورٹ گئے ہیں تو ان کو کیا ریلیف ملتا ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا آپ کو. 1 گھنٹے کے بعد جو ہے ساری صورتحال سامنے آ جائے گی. اور بہرحال حالات خراب ہیں پاکستان کے.
کہ حالات اس لیے خراب ہیں، پاکستان کی معاشی حالت پہلے ہی بری ہے، حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں، غربت، غریب سے غریب آدمی ہو رہا ہے، غریب مر رہا ہے، اتنی غربت ہو گئی ہے کہ لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ شجاعت کو، کہ شجاعت کی حالت پہ خدا ہی رحم کرے، اللہ نہ کرے کہ جس حالت میں وہ پڑا رہے، لیکن اس نے ایک ظلم کیا ہے پنجاب کے عوام کے ساتھ، بلکہ ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ جو حرکت ابھی اس نے کی ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے خاندان کو بھی بچاتا اور ملک کو بھی بچاتا۔ اس وقت ملک جو ہے مزید خرابی میں چل جائے گا، اور چند دنوں میں اتنا حالت خراب ہو جانی ہے کہ لوگوں کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، اور لوگ، سری لنکا تو کچھ نہیں، وہ پھر بھی بچ جائے گیا، سری لنکا سے بدتر حالت جو سی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر، کوئی بھی نئی خبر ہوئی تو ضرور آپ کو اس سے آگاہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔